إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون یہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہاں جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے. مستقل دل لگانے کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے. نہ یہاں کوئی ہمیشہ رہا ہے، نہ رہے گا، نہ رہ سکتا ہے. ہماری یہ زندگی سفر ہے جس کا اختتام کسی بھی لمحے کسی کا بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. 70 کے ہندسے کو بہت تھوڑے لوگ کراس کریں گے. اس زندگی کی اس گاڑی نے دو میں سے کسی ایک اسٹیشن پہ بریک لگانی ہے. یا تو یہ زندگی ختم ہوگی جنت کے دروازوں پر یا جہنم کے گڑھے پر. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے، یا پھر جہنم کا گڑھا ہے، آگ کا ٹھکانہ ہے. اسی لیے مردہ کہتا ہے جلدی لے کر چلو، جہاں تم مجھے لے جا رہے ہو وہ تو جنت کا باغ ہے. اور ظالم کہتا ہے کہاں لے کر جا رہے ہو، جہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو وہ تو آگ کا گھر ہے. دعا کیجئے اللہ ہماری زندگی کا اختتام جنت کے دروازوں پہ کر. ہماری موت جب بھی آئے ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ایمان پر ہو، اللہ کی رضا پر ہو، اللہ سے محبت پر ہو. حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ، اچھا اختتام اور برا اختتام، دونوں میں سے ایک انسان کا مقدر ضروری ہے. حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندے کو مرتے وقت، مرنے سے پہلے یہ توفیق نصیب ہو جائے کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب اترتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جو لمبی عمر پائے اور اس لمبی عمر میں اسے نیکی کرنے کی توفیق مل جائے. عمر بھی لمبی ہو اور اس لمبی عمر کے اندر وہ نیک اعمال کرتا رہے، یہ خوش نصیب ہے. اور بد نصیب ہے وہ جس کو لمبی عمر ملے اور لمبی عمر کے اندر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے. حضرت انس سے روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ایسے کام میں لگا دیتا ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام میں؟ فرمایا مرنے سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. وہ جو ہی نیک کام کرنا شروع کرتا ہے اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. یہ حسن خاتمہ ہے. مدینہ شریف کے اندر ایک یمن کا آدمی ان پڑھ، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن دین سے محبت، قرآن سے محبت کرتا کیا تھا؟ میرے نبی کی مسجد میں بیٹھا ہوا، جس کو بیٹھے فارغ دیکھتا قرآن پاک لے جا کر اس کے پاس پہنچ جاتا.
کہ بھائی ذرا قرآن تو پڑھ کر سناؤ، میں پڑھا ہوا تو نہیں لیکن کسی سے سن تو سکتا ہوں، مجھے قرآن تو سناؤ۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا، یہ بیٹھ کر سنتا، وہ اپنے کام سے اٹھ جاتا، یہ قرآن لے کر کسی اور کے پاس پہنچ جاتا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، اسی طرح وہ نماز کے بعد قرآن لے کر ایک نمازی کے پاس پہنچتا ہے کہ قرآن پڑھو، میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہوئے وہ پڑھ رہا ہے، یہ سن رہا ہے، سجدہ تلاوت آتا ہے، دونوں سجدہ ریز ہوتے ہیں، پڑھنے والا سجدے سے اٹھ جاتا ہے، یہ سننے والے کی روح اللہ سجدے میں قبض کر لیتا۔ یہ حسن خاتمہ ہے کہ زندگی کا اختتام ایسی حالت پہ ہو کہ اللہ نیکی کی توفیق دے اور انسان نیکی کر رہا ہو اور اللہ اس کی روح کو قبض کر لے۔ اللہ ہم سب کی زندگی کا اختتام جب بھی کرے اس حال میں کرنا کہ ہم زندگی میں سب سے بہترین عمل کر رہے ہوں اور تو ہمیں اٹھا کر اپنے پاس بلا۔ اس کی چند علامات ہیں۔ سب سے پہلے انسان جب وفات کے قریب آتا ہے وہ جان لیتا ہے اور لوگ اس کی اس ظاہری علامات کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا خاتمہ نیکی پر ہو رہا ہے۔ جب نیک انسان مرتا ہے اس پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جو اس کو آواز لگا کر سناتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ نیک لوگ ہیں جو آواز لگا رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے دنیا میں یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ، ہمارا مشکل کشا اللہ، ہمارا حاجت روا اللہ، ہمیں بگڑیاں ہماری بری ہوئی باتوں کو سنوارنے والا، جھولیوں کو بھرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا۔ جب انہوں نے اللہ پر ایمان لے آئے پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان پر ایسی ثابت قدمی کی، جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس میں ڈٹ گئے۔ کوئی انہیں وہابی کہے، کوئی انہیں گستاخ کہے، کوئی انہیں مار ڈالے، کوئی انہیں اذیت دے، کوئی ان سے رشتہ داری توڑ دے، لیکن اللہ کی توحید کو سمجھنے کے بعد پھر شرک کی طرف جھانکتے بھی نہیں تھے۔ ان کا اختتام کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اہل ایمان، اہل توحید پر جب موت کا وقت آتا ہے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں خوشخبری ہے، تمہارے لیے مبارکباد ہے، اب تم جس زندگی سے اگلے جہان منتقل ہو رہے ہو، اگلے جہان میں تمہارے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا اللہ تمہیں وہ عطا کر دے گا۔ یہ حسن خاتمہ ہے کہ مرتے وقت آسمان سے بشارت مل جائے، جنت کی آوازیں سنا دیے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جب نیک مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے پھر آواز منادی کرنے والا کرتا ہے، ان قد صدق عبدی افرشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا باب من الجنہ، جنت کی کھڑکی کھولو، جنت کے بستر اس کے نیچے بچھاؤ، جنت کے لباسیں اس کو پہناؤ، اس کو کہو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ خوشخبری مومنوں کو ان کے مرنے کے وقت قبروں میں اور قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت دی جاتی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے، کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام